اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں مداحو اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا میری طبیعت پچھلے 5-6 دن سے بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اپنے کبوتروں کے پاس بھی نہیں جا سکا، وہ تو خیر الگ بات ہے۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کبوتر میرے ٹھیک نہیں تھے جا رہے۔ مجھ کو ملازم نے بتایا تھا تو میں گھر والوں سے کو بغیر بتائے کبوتروں کے پاس بھی چلا گیا، پر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اب مجھ کو یہ کالر بتایا، یہ بازار سے میں اب کالر لے کے آیا ہوں۔ اس سے گردن کے میں وہ جو پٹھے کھینچے گئے ہوئے ہیں یا ول پڑ گیا ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے MRI کا بھی کہا ہے۔ اب خیر سے میں MRI بھی میں کروا لوں گا، جو کچھ بھی ہوگا۔ تو اب یہ ہے، تو بس میرے لیے آپ دعا کرنا بیٹا۔ اور دوسرا ایک اور بیٹا کہ اب بہت لوگوں نے کبوتروں کی ٹیڈیوں کی نزدیک سے آنکھ کا کہا تھا، تو بیٹا میں نے اپنے ٹیڈیوں کی نزدیک کی آنکھ بھی آپ کو بتا دی ہے۔ جو ینگ جنریشن ہے، جو سمجھدار کبوتر باز ہیں، وہ انہوں کی آنکھ دیکھ کے ججمنٹ کر لیں کہ کون انہوں کو ٹیڈی کہنا چاہیے کہ کمگر، کیونکہ کمگروں والی انہوں میں بات کوئی نہیں ہے، اور ٹیڈی سیٹھ والی اور سفید آنکھ والی اور بالکل جو چمکیلی آنکھ اب آج کل لوگوں کو بہت زیادہ جو ینگ جنریشن ہے نا، اب میں پھر کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، پر جو پرانے کبوتر باز خوبصورت کبوتر بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے، اور وہ بیچنا چاہتی ہیں، وہ اپنے انٹرویوز میں اور اپنے کبوتروں کو دکھا کے کہتی ہیں کہ انہوں کی آنکھ بالکل صاف ہونی چاہیے۔ بیٹا صاف تو ہونی چاہیے، پر نیلی نہیں ہونی چاہیے اور سفید نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ لالی تھوڑی سی آنکھ کے ڈورے کے پاس ضرور آنی چاہیے، اور پتلی بالکل کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھٹی نہیں ہونی چاہیے، اور چونچ انہوں کی سیٹھ والوں جس طرح کی زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، اور سفید یا گرے نہیں ہونی چاہیے۔ کالی ہوگی تو زیادہ بہتر ہے۔ اب نیو کمرز کے لیے میں نے یہ پکچریں بھیج دی ہیں۔ اب آپ لوگ بیٹا مجھ کو روز اب آپ جو مجھ کو تکلیف دیتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی وضاحت کروں، پر اب مجھ کو اب تھوڑا سا غمگین بھی ہو رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں اب کیا وہ ہو، کبوتروں کا بھی اور میرا بھی۔ تو بیٹا اب مجھ کو اتنا آپ تنگ نہ کیا کریں پوچھ کے۔ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا اپنے انٹرویوز میں، وہ آپ اس کو فالو کر لیا کریں بیٹا۔ اور اب کئی آدمیوں نے اب دیکھیں نا بیٹا، اب آپ اگر کبوتر بازی کرتے ہیں تو مجھ کو عجیب سا لگتا ہے کہ آپ شاگرد کسی استاد کے ہیں، فالو آپ کسی کو کرتے ہیں، تو آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ خوراک کیسے بنائی جاتی ہے۔ بیٹا دیکھیں، مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ خوراک کیسے بنانی ہے، پر معاف کریں جس آدمی کے آپ شاگرد ہوئے ہیں، جس کو آپ نے مٹھائی کھلائی ہوئی ہے اور گلے میں آپ نے پیسوں کے، میں اسی لیے میں استاد نہیں ہوا، اور میں کسی کو، اب تو ایک اور چیز ہے کہ میں کسی کو شاگرد کر بھی نہیں سکتا، پر جو استاد اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں، میں آپ کو فی سبیل اللہ آپ کو میں بتاتا ہوں، اور آپ سے میں کوئی اس کا
وہ بھی نہیں لیتا، کوئی انعام بھی نہیں لیتا۔ آپ جب بھی کسی کبوتر بازی کی اس میں مشکل میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ اب آج کل سب سے بڑی بات ایک اور چیز ہے بیٹا، کہ جب دانہ بڑا مہنگا ہو گیا ہوا ہے، کنک بھی مہنگی ہے، پر گاؤں کے لوگ جو شہر کے باہر کی ہیں انہوں کو گندم تھوڑی سی سستی مل جاتی ہے، تو وہ اپنے کبوتروں کو پیور گندم ڈال رہے ہیں۔ بیٹا وہ جو گندم ڈال رہے ہیں نا، انہوں کے کبوتروں کے پوٹے بند ہو رہے ہیں اور انہوں کو ہاضمے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ میری انہوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ گندم ڈالنی بند کر دیں، آپ باجرہ اور کالے چنے ڈالیں، تھوڑے سے اندر آپ مکئی ڈالیں، اگر آپ کو گاؤں میں مونگی ثابت باریک سستی مل جاتی ہے تو آپ وہ ڈالیں، تھوڑا سا آپ اس میں سرسوں ڈالیں اور اس کی ریشیو بنائیں۔ 5 کلو تو نہیں، 10 کلو باجرہ، 2 کلو کالے چنے باریک، 2 کلو باریک مکئی، 2 کلو سرسوں اور 2 کلو مونگی ثابت، اور 2 کلو اس میں آپ گندم ڈالیں، اور کوشش کریں کہ گندم کو دوائی نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر دوائی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو کے سکھا لیں بیٹا۔ اور ایک اور چیز، بہت آدمیوں نے میرا شکریہ ادا کیا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے، میرے سے پوچھ رہے ہیں 4-5 دن سے میں گھر پہ ہی ہوں، جن لوگوں کے کبوتر بازوں کے پوٹے بند ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ ہضم نہیں کر رہے، سب سے بہتر چیز جو ہے انہوں کی یہ ہے کہ آپ انہوں کے پوٹے صاف کر کے 1 گھنٹہ انہوں کے پوٹوں کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو دہی کا کھٹا مل جائے تو آپ انہوں کو 5-5 cc 6-6 cc دہی کا کھٹا پلا دیں، اور اس کے بعد آپ انہوں کو دانہ بالکل نہ دیں جب تک وہ ہرے رنگ کی بٹھ نہ کریں۔ اور جو لوگ آسانی سے مکھن کی نکالی ہوئی چاٹی کی لسی، جو گاؤں کے لوگ ہیں یا شہر کے ہیں جو بازار سے لے سکتے ہیں، وہ صبح کے ٹائم خالی پیٹ اپنے کبوتروں کو چاٹی کی لسی پلائیں 5-5 6-6 cc، جب وہ ہضم کر لیں گے اس کے بعد انہوں کو دانہ تھوڑا سا کم کر کے دیں بیٹا۔ اور میرا واٹس ایپ نمبر اور وہ یہی ہے بیٹا، میرے لیے دعا کریں بس۔ خدا حافظ، بس میرے لیے دعا کیا کریں۔